أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. آیت نمبر 58، آیت نمبر 59، 58، 59 سورہ بقرہ کی. آیت نمبر 48 سے مسلسل مسلمانوں کی ایک جماعت جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، سابقہ امتوں میں سب سے بڑی امت موسیٰ علیہ السلام کی، سابقہ انبیاء میں پیغمبروں میں بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے علیہ السلام، حتیٰ کہ واقع معراج میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کے لوگوں کی ایک شبیہ شکل، جس شکل میں بھی بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت دور 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 تک بہت بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آپ کی رسالت پر زندگی گزارنے والے، عمل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد، بعض روایتوں کے مطابق کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تمنا بھی پیدا ہوئی، آرزو بھی ہوئی، کیا میری امت اس سے چھوٹی رہے گی یا اور بڑی ہوگی؟ واقعی معراج والا معاملہ مدینہ ہجرت کر کے جانے سے 3 سال پہلے کا ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف سینکڑوں میں تھی، زیادہ نہیں تھی، ہزاروں میں پہنچی بھی نہیں تھی. لیکن دین اسلام کا پیام ہزاروں میں پہنچ چکا تھا. زمانے کے حالات کے لحاظ سے، زمانے کی موجودہ نافرمان لوگوں کی کثرت، طاقت، دباؤ، الزام تراشی، شرارت، موجودہ اصطلاح کے لحاظ سے غنڈہ گردی، طاقت کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے قلبی اعتبار سے اسلام سے مانوس تھے، لیکن اسلام کو ظاہری طور پر قبول کرنے سے گھبراتے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اعلان نہیں کیا. اس کا خاکہ تفصیل سورۃ الفتح میں آخر والی آیتوں میں، ایک آیت میں تفصیل سے پیش کیا ہے. سارا بلاد عرب، سارا مکہ،
سارے عرب مملکتیں، سارے قبیلے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے عنوان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ جو 10,000 کی تعداد میں پہنچے تھے، بغیر لڑائی بھیڑائی بڑے قتل و غارت گری کے پرامن طریقے سے سب کے سب سرنڈر کیے، بلکہ جنہوں نے بھی اسلام کو مخفی رکھا تھا آگے بڑھ کر قبول کیے، اور جو بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے وہ بھی قبول کیے۔ اس کے سوا کوئی شکل صورت ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کسی پر فتح پاتے ہیں، کوئی ملک فتح پاتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوٹم لاٹ ہوتی ہے، انسانوں کی اس میں تیزیاں ہوتی ہیں، تباہ و بربادیاں ہوتے ہیں، سابقہ بڑے عزت سے رہنے والے لوگوں کو ذلت و خواری کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے، جو کل کو بڑا تھا ذلیل ہو کر سامنے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری شکلیں ہم نے ہونے نہیں دیں۔ کیوں نہیں دیے؟ اس لیے کہ بہت سارے بندے بلاد عرب میں، حجاز میں کثیر تعداد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے قلبی کیفیتوں کو جانتے ہیں، اسی لیے کسی پر حملے وغیرہ کی شکل و صورت پیدا ہونے نہیں دیے۔ پرامن طریقے سے سارے اقتدار کو، سارے مسلمان مہاجرین جو مکے سے مدینہ منتقل ہو گئے تھے، گھر بار، جاگیر جائیداد، باغات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ساری کی ساری چیزیں ان کو اپنی واپس بھی حاصل کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو واقعی معراج میں جب دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی تھی، وہ بتا کر اللہ نے تسلی دے دی آپ کی امت قیامت تک تو بہت بڑھے گی، بہت بڑھے گی، شرط یہ ہے کہ امتی کہلانے کے لیے میرا نام مسلمان ہے، مسلمانوں کے نزدیک میں آپ امت مسلمہ ہیں، شریعت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ امتی نہیں ہیں، آپ امتی نہیں ہیں۔ پورے متبع فرما بردار ہونا، عقیدہ پختہ ہونا، ایمان کا کمال، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہونا، میری اپنی سوچ کے لحاظ سے، میرے اپنے چھوٹے سے ذہن کے لحاظ سے مجھے بار بار خیال آنے لگا، میرا ضمیر کہنے لگا نسبت رسول کو لے کر عوام کا ایک بڑا حصہ جب گستاخی والا مسئلہ سامنے آیا، اس میں سینکڑوں ہزاروں جبکہ ماحول آپ کے اقتدار میں نہیں، آپ کی مملکت میں نہیں، مستقبل کا نتیجے کا انجام کی فکر کیے بغیر مظاہرے کے لیے نکل پڑے، میرے دماغ دل میں بار بار یہ چیز ٹکرانے لگی، انشاءاللہ حساب و کتاب جنت کا تو آخر میں ہوں گا، حشر کے میدان میں ہوں گا، جیتے جی اس دنیا کے اندر بھی کسی کو جنتی افراد کو دیکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور جنتی رہیں گے۔ انسان اس پہ غور کر لے، دیکھ لے، اپنے کاروبار کو، معاملات کو، سب کو دیکھیں، جبکہ مسلمانوں کا ایک بڑی فریق باہر نہ نکلو، مظاہرے کا شکار ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ماؤں کے اندر بھی تربیت نہیں ہے، ناکارہ قسم کی ماں ہے، میرے لال باہر نہیں جانا دے،
اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ماں کی نہیں سننا ہے، باپ کی نہیں سننا ہے، باپ کی نہیں سننا ہے، بھائیوں کی نہیں سننا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کی تمام چیزوں میں، بھلے تیرے ماں باپ کافر بھی ہو، مشرک ہو، باپ ہے، باپ مان کر اتباع کر، اگرچہ کہ مسلمان نہیں، اگرچہ کہ آوارہ ہے، اگرچہ کہ نافرمان ہے، اگرچہ کہ گناہ گار ہے، اگرچہ کہ صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے، اگرچہ کہ کمانے دھمانے کے اندر دیانت دارانہ والا پہلو نہیں ہے، ماں کی تعظیم کر۔ قرآن نے ایک سے زائد جگہ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، چاہے وہ ایمان والے ہوں، نیک ہوں یا نہ ہوں، وہ بات الگ ہے، مگر تیرے وجود کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، فرمانبردار رہے۔ لیکن اس سلسلے کے اندر کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے، ایمان کی شرطی سے ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر لگاؤ کا اظہار مظاہرہ کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ فتح مکہ میں سب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لے کر پھر لوٹایا نا۔ جو ایسا نہیں چاہتے ان کا مقصد کیا ہوا؟ ہمیں یہی ذلت و خواری کی زندگی چاہیے، چلنے دو چلنے دو، 4 دن کی زندگی میں میں سیف رہا تو بس۔ قرآن نے کہا کب تک سیف رہو گے؟ ان فررتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قلیلا، گنتی کے چند دن، مانو گنتی کے چند مہینے، مانو گنتی کے چند سال، کیا موت سے بچو گے؟ جد و جہد و کوشش میں، اظہار عقیدت و محبت میں اگر تمہیں ہو جاتا ہے کچھ، سب سے بڑا کام تمہارے لیے ہوا نا۔ الغرض امتی کا مطلب حشر کے میدان میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پہچانیں گے۔ دریافت کیا گیا آپ کے امتی ہیں، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک آپ کے امتی ہیں، آپ کیسا پہچانیں گے؟ جو طریقِ وضو اس امت کے لیے ہے، ایسا طریقہ تھا وضو کا طریقہ؟ ایسا نہیں تھا۔ عبادت تھی جو طریقے کے لیے ایسے نہیں تھے، نماز تھی اس طریقے سے نہیں تھی، وہ نماز تھی سارے جامع مکمل نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان کر سب کو ایک طرف الگ کریں گے، الگ کرتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیسا پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء، چہرے کا دھونا، اس کے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا اللہ نے۔ ہاتھ کا دھونا، اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، وضاحت کر دیا۔ قرآن صرف سرسری الفاظ نے ذکر کیا، دیکھو چہرے کو دھو لو، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سر میں سے مسح کر لو، کچھ حصے کا، پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اس لیے ہم یاد دلاتے ہیں، یاد کرنا بھی ہے، منہ کے زبان پہ رہنا بھی ہے۔ چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ وہاں یہ کہہ کر جاتے ہیں کم سے کم پاؤں سر کا، ربع سر کا، 1/4 ہیڈ کا مسح کرنا فرض ہے۔ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، اور جتنے سنتیں ہیں وضاحت کر دی گئی، الگ نہیں ہے وہ،
یہ زائد برڈن بوجھ نہیں ہے، وہ فرض کی تعمیل تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا، بتلایا، عمل کروایا، کر کے بتلایا، پھر امت کے سامنے نمونہ بن کے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر رکھی، اس کی وضاحت کی، تفصیل پر پیش کی۔ تو لہذا بہو سر کا مسح فرض، لیکن پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت کے درجے میں، لیکن وہ فرض کی تکمیل اسی کے اندر ہوں گی۔ منہ کا دھونا وضاحت قرآن کے اندر یہ نہیں ہے، منہ کے اندر ناک کا اندر کا حصہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ چہرے کے دھونے میں چہرہ کان میں شامل ہے یا سر میں شامل ہے۔ اگر فیصلہ چہرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کان کا دھونا فرضیت میں آ جائے گا۔ اگر کان کو چہرے سے الگ کر دیتے ہیں، آپ سر سے ملاتے ہیں، تو اس کا مسح کرنا ہی ہوگا۔ جمہوری بنیاد کے اوپر اس کو سر سے جوڑ دیا گیا۔ ان چیزوں میں ناک کو بھی ایک بار پانی ڈالیں گے، بھلے آپ کی ناک صاف ہو، گندی رہو کہ نہ رہو، بائیں ہاتھ کی عربی میں خنصر بولتے ہیں اس کو، اردو والے کرن انگلی کہتے ہیں، اس سے 3 مرتبہ ایک بار پانی ڈالا، اس انگلی سے جو حکم ہے اسی سے کرنا۔ اس انگلی میں درد ہے تو وہ الگ بات ہے، پھر دوسری بار پانی ڈالنا، پھر ناک صاف کرنا، تیسری بار پانی ڈالنا، پھر ناک صاف کرنا۔ اہل اللہ کے پاس اسلام کہتا ہے کہ تکلیف مالا ہوتا، آپ کی مشقت سے بڑھ کے حکم نہیں دیتا۔ اہل اللہ، اہل عرفان، چہرے کے اندر تو آنکھ بھی تو ہے نا، آنکھ کے اوپر پلک بھی ہے نا، وہ لوگ تو مشقت کرتے ہوئے آنکھ کی پلکوں کو ہٹا کر آنکھ کو بھی دھوتے ہیں تاکہ وضو کی تکمیل ہو۔ لیکن عام مسلمان کے لیے اتنی تکلیف نہیں دی گئی، بس پلک بند کر کے پورے چہرے کو تاکید کر دی گئی، ایک بال کے برابر بھی ذرا بھی حصہ خشک نہیں رہنا ہو۔ ہاتھوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کوہنی تک، کوہنی کا آخر کونا شامل، اس نے بتا دیا کوہنی سے ذرا کم سے کم 1 آدھ انچ اوپر تھوڑا آگے بڑھ سکتا ہے، تاکہ اللہ کے حکم میں، یہ دیکھیے ایک شخص کا آپ کہاں گئے تھے جناب 4 مینار تک، اور ایک بولا آپ کہاں گئے تھے 4 مینار تک، دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ 4 مینار جائے آپ ادھر سے گئے، جہاں اسٹارٹ ہو رہا وہاں تک گئے بھی تو آپ بولیں گے 4 مینار تک، 4 مینار کو پار کر دیا، اس کے اس جانب چلے گئے تو بھی آپ کہیں گے 4 مینار تک۔ قرآن نے کہا کوہنیوں تک، کوہنی کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یا اینڈ آخر والا پوائنٹ ہے، اسی لیے کوہنی کے اوپر تک دھونا فرضیت کے اندر ہے۔ پھر مسح کے اندر بھی پوچھنا ہے ہاتھ، بہت مجبوری کی شکل ہے، اجرت میں پاؤں سر کے اوپر ہاتھ میں پھیر لیا تو فرض ادا ہوا، سنت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ اس کے لیے بھی حکم بتا دیجیے، ایک بار استعمال ہونے کے بعد دوبارہ استعمال نہیں ہونا۔ ہاتھ بھگو لیا مسح کے لیے، سر پر مسح کرنے کے لیے، شکل یہ ہونا، یہ ہاتھ کا لگا پانی پھر دوسرے حصے کو نہیں لگنا۔ اس کے لیے طریقہ ہے، یہ دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو ملانا، یہ پانی لگا اس کو ٹچ ہونے نہیں دینا، یہ 3 انگلیوں کو لگا کر یوں سے لے کر یہ ہتھیلی سے لے کر سر کے ایک حصے کو، پورے حصے کو کور کرنا گردن تک۔ اس کا پانی محفوظ ہے، اس کا پانی محفوظ ہے، ادھر کا پانی محفوظ ہے۔ پھر اس انگلی سے کان میں اس کے سوراخ کے پاس رکھ کر
رنگ کے ٹائپ کا کان ہے، اس کو پھیرتے جانا پوری طرح، ہر حصے کو لگنا، اسی سے یوں کرتے ہوئے ادھر کا حصہ لگ گیا، ادھر کا حصہ لگ گیا، بیٹھو، ادھر کا حصہ لگ گیا، کان کے اوپر کا ہوا انگوٹھے سے، پھر یہ کان کے پچھلے حصے کو، پھر ادھر کے حصے میں جو پانی ہے الٹے ہاتھ سے اچھی طریقے سے گردن کو پوچھنا۔ روایت کے مطابق مسیح کو بھی گردن کا مسح بھی اطمینان سے آپ کرتے ہیں تو ذکر ملتا ہے روز قیامت اس کے گلے میں، جو گناہ گاروں کو انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، دوزخیوں کو بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ گلے میں ڈال کر سر اٹھا نہیں پائیں گے، سزا تو ہونے کے وقت پر ہوں گی۔ یہاں بھی ایک خالی الزام لگ جائے پولیس مجرم کے جیسا، ہاتھ میں اگرچہ کہ جرم ثابت نہیں ہوا، ہاتھ پہ بیڑیا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر جائے گی۔ اگر آپ کہو گے ثابت نہیں ہونا، آپ کیسا کریں گے؟ طریقہ یہ ہے، جب آپ کے گھر پہ آئیں گی، آپ بنین پہ ہیں یا جھانگے پہ ہیں یا چڈی پہ ہیں، ذرا ٹھہریے کپڑے پہن، تو نہیں دیں گے، پرمیشن نہیں، جس حالت میں اسی حالت میں آپ کو کھینچیں گے۔ اگر انہیں موقع دیا اس کو قانون کے چلانے پر، ڈیوٹی کی خلاف ورزی کرنے پر، اس کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے گی، نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ قانون بہت بڑی چیز ہے، اس طرح قانون خداوندی بھی ہے، اس لیے جگہ جگہ آتا ہے وضو میں خاص طور پر اہتمام کرو، من توضأ فأحسن الوضوء، وضو میں احتیاط سے پورا اچھی طریقے سے وضو کرو۔ گرما میں تو اچھا لگے گا، بار بار پانی ڈالیں گے آپ، سرما میں، سخت سردی میں، سردی گرمی کا اعتبار نہیں، حکم کی اتباع کا اعتبار ہے۔ پیر کو اچھی طرح دھو، پیر میں بھی انگلیاں ہیں، اسی لیے بائیں ہاتھ کی کرن انگلی سے ہر دو انگلیوں کے درمیان میں خلال کریں گے۔ داڑھی والے حضرات چہرے کو تو 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، بالوں کے نیچے تک، جڑوں تک پانی پہنچنا ہے۔ حکم دیا گیا کہ ایک بار پانی لو، بار بار نہیں، مجھے اطمینان نہیں، میں دوبارہ لیتا ہوں، اجازت نہیں۔ 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ پانی ڈالتا ہوں، اجازت نہیں۔ کیا ہوتا؟ گناہ ہے، اسراف پہ گناہ ہے۔ احتیاط سے کرنے پر ضرورت نہیں پڑتی آپ کو۔ بعض صحابہ نے کیا تو فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ کیا پانی کی بچت کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتی ہوئی ندی بھی ہے، وہ پانی بہہ رہا ہے، وہاں بھی اسراف نہیں کرنا۔ اور اتنا بہت سانا، آپ کو کیا کرنے کا ہے؟ کیا ساری کائنات کی جن تمہارے اکیلے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ؟ اب ساری دنیا اعلان کر رہی ہے کہ پانی کو احتیاط سے صرف کرو۔ مسلمان کے لیے اسلام پہ چلا تو یہ ہے الغرض، مقصد حشر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جمع کریں گے، بعد میں جبریل امین علیہ السلام آ کر اس میں سے بہت بڑی تعداد کو کھینچ کر باہر نکالیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارے یہ تو میرے امتی، یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غیاب میں، آپ کے جانے کے بعد یہ امتی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کیسے کیسے کیا ہے، آپ کا بھی نہیں معلوم۔ اس لیے اس زمرے میں جو فوراً شفاعت حاصل کر کے جنت میں داخل ہونے کے لسٹ میں جو آ رہے ہیں، اس میں نہیں، ان کو نکالیے، ان کو نکالیے، ان کو نکالیے، ان کو نکالیے، نکالتے چلے جائیں، ایسی وضاحت ہے۔ کام چھوٹے ہیں، احتیاط نیت ارادے کے ساتھ کرنا، اس لیے نماز کو ہمیشہ اللہ نے اقیموا الصلاۃ بولا۔
نماز کا اہتمام کر کے اس کو قائم کرو۔ اب تو ہمارے طول عرض اللہ ماشاء اللہ گنتی کے جان بندوں کے ساتھ اذان کا کوئی ویلو نہیں، وہ ہوتے رہتی، اس میں کیا بات ہے۔ اذان ختم ہوئی، موو ہو جانا، حرکت میں آ جانا، اسے فضل کیا، اس ارادے سے گئے، بھاگتے ہوئے بھی نہیں آنا ہے۔ مسجد میں داخل ہو گئے، اب رکوع میں جا رہے امام صاحب، تیز دوڑتے ہو گیا تو رکوع ملتا، منع ہے آپ کو نہیں جانا، کیوں؟ نماز کے عنوان میں بھاگتے ہوئے جا کر کسی کے ٹکرائیں گے، کسی کو ٹکر دے کے گرا دیں گے، آپ کا پیر پھسل کے گرے گا، نماز کے لیے گرا، یہ غلطی کی سزا ہے آپ کے لیے۔ نماز کے ارادے کے بعد پوری احتیاط سے جو جتنے دور سے گھر سے نکلا، ہر قدم پر نماز میں شامل ہے۔ اس کے لیے یہ بھی آداب ہے، جب ارادے سے نماز کے لیے نکلا، کبھی انگلی بھی مت توڑ، چٹ پٹا بھی نہ کرو، چونکہ تو عبادت میں سمجھو، وہ نیت کے ساتھ وہ پورے عمل کو نماز کا حصہ قرار دیا۔ اس لیے نماز میں سب آتے ٹھہرتے ہیں، سب ایک ساتھ نماز پڑھے، ایک ساتھ سلام پھیرے، جانے کے بعد نام اعمال میں ہر ایک کے لیے نماز کا ثواب الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، اور کسی کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تھوڑی احتیاط کے پر قبول ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھ کر چلیں، پوری زندگی میں صرف اور صرف 2 رکعت اللہ کے بتائے طریقے کے اوپر، اللہ کا حکم تو یہ ہے، فاستقم کما امرت، میں جیسا چاہتا ہوں ایسا ادا ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اللہ نے مہربانی کی، اس کی تکمیل کے لیے سنتیں لگائے، نفل نماز لگائی، اہتمام کے ساتھ لگائی۔ یہ ساری چیزیں زیادہ نہیں ہو رہی، بلکہ ایک فرض کی تکمیل ہو رہی، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، سب معلوم ہے ہم کو، کیا معلوم ہے؟ اقامت ہونے بعد گھر سے نکلنا یہ معلوم ہے۔ القلم۔ اب یہ آیت نمبر 58 59 کا تذکرہ، یہ ان کے لیے جو نعمتوں کا تذکرہ تھا، یہ مسلمان تھے، ہر نعمت کے بعد ناشکری کرتے گئے، گناہ کرتے چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، جو قرآن کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تمہاری اتنی غلطیوں کے باوجود بھی مہربانی تم پر تمہارے رب کی، اور جو اہتمام کرتا ہے اس کے حق میں رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندوں کے لیے سب سے بڑی خصوصی رحمت فرماتے ہیں۔ ساری دنیا جو ان کی نسل کشی کرتے ہوئے کئی دہوں تک بلکہ صدیوں تک ظلم و زیادتی کا شکار بنے مسلمان، صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، توحید پرستی سے دور رہنے کے اوپر، وہ مسلمان تھے، یہودی، وہ لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ اذا قیل آمنوا قالوا آمنا، ہم کو ایمان لا بول رہے ہیں، مسلمان بنو بول رہے ہیں، ہم تو مومن ہیں جی پہلے سے۔ اے محمد، اے مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم کو ایمان لا بول رہے ہیں، ہم تو مومن تم سے پہلے سے ہیں جی، ہم تو مسلمان تم سے پہلے سے ہیں۔ قالوا آمنا بما انزل الینا، ہم تورات کے حد تک ہیں، ہم ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حد تک ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ دعویٰ ہے، لیکن دین اسلام کی کئی چیزیں آج بھی ہیں۔ کوئی بھی ذبیحہ یہودیوں کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پر ہی ہے، آج بھی ہے۔
اس لیے قرآن نے خصوصی حکم جاری کر دیا، یہودی قصاب ہے آپ خرید سکتے ہیں، یہودی دعوت دیا، کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہر دعوت میں کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں مہمان بنا کر شام میں ٹھہر جاؤ بولا، آپ نہیں ٹھہرنا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ سخت عداوت بھی ہے، اس کو آپ کو مارنا بھائی سے صاف سمجھتا ہے وہ۔ یہ کرسچن، حالانکہ یہ بھی بنی اسرائیل سے جڑے ہوئے پیغمبر تھے، صرف خاص قوم کے لیے پیغمبر تھے، اب سب کو نکل کر مشنریز چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر ہی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ مشنری اسکول میں جابٹس پہ فلاں 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 ہے، نرسری سے لے کر یہ لے کر ٹخنے سے آدھا فٹ اوپر لازماً لباس رکھا کر بچوں کے لیے، کیوں؟ اسلام کا حکم سخت ہے، لہذا عملی طور پر اسلام کے طور طریقے کے خلاف چلانا، اور یہ عقیدہ دنیا میں آگے بڑھیں گا، ایجوکیشن اچھی ملیں گی، مردار گوشت آسانی سے ملیں گا۔ شریعت کہتی ہے کہ جو دنیا داری کے مقصد سے جو چلتا ہے، الدنیا جیفت و طلابها کلاب، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ نوکری، مجھے یہ چھوکری، مجھے فلاں فلاں، اس عنوان سے یہ دنیا داری، اسی کو مقصد جو بنا لیتا ہے، تو اللہ کا ارشاد بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا مردہ ہے۔ ایمان کے نقطہ نظر سے ساری دنیا داری، اس کا کھانا عبادت، کمانا عبادت، ازدواجی زندگی عبادت، بچے والا ہونا عبادت، ان کو تربیت دینا عبادت، نوکری کرنا عبادت، مزدوری کرنا عبادت، ملازمت کرنا عبادت، یہ عمل تو سبھی تو کرتے ہیں نا۔ نیت کا، عقیدے کا فرق، تو ساری دنیا، اغراض مقاصد دنیا، یہ ایک مردہ مر گیا، جانور سڑ گیا، اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ سڑا ہوا گوشت، مرا ہوا مردے کو کون کھاتا آگے؟ وہ تلا ہوا کھلاؤں، اس کے پیچھے لگنے والے کتے ہیں، کتے 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 کتے۔ خالی ڈھنگ طور طریقہ سکھاتا ہے اسلام میں۔ الغرض اس آیت میں اب آگے بڑھتے ہیں، 7 نعمتوں کا تذکرہ تھا، پھر بھی غفلت، پھر بھی غفلت۔ یہ نمونہ ہے آج کے موجودہ دور کے یہودیوں کو تعلیم، آج بھی سدھرو۔ مسلمانوں کے لیے، اے مسلمانوں، نبی کے ماننے والوں کا دعویٰ کرتے ہوئے طریقے نبی کے، فکر نبی کے، طریقے دین اسلام کے خلاف سوچ کو مت رکھو۔ یہ سوچ پہ تم جڑ جاؤ، تم بڑے جڑیں گے تو تمہارے اولاد جڑیں گے نا۔ باہر حالات ٹھیک نہیں رہے، ایک گھر سے باہر نہیں نکل، ہم نے کہہ دیا نا رہے گھر پہ تو، جبکہ مسئلہ اسلام کا امت مسلمہ کا آیا ہوا ہے۔ ہاں دوسرے فسادات الگ چیز ہے، نہیں جانا، احتیاط کرنا، کون سی چیز کیوں ہے، کیسی ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ جب اسلام، نسبت اسلام، صاحب اسلام، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے صاحب آپ، ان کی بات آ جائے تو آپ کے لیے ماں ماں نہیں رہی، باپ باپ نہیں رہا، بھائی بھائی نہیں رہا، آپ کی جان آپ کی نہیں رہی، آپ کا مال آپ کا نہیں رہا،
ٹھنڈے کی بات نہ کو کرو. سب سے پہلے شیطان غصہ، ارے کیا دیتے جی، سب لے کے اندر کھاتے کرتے، تیرے کیوں؟ تو اس نیت سے دینا ہے. جب انہیں کھایا، انہیں آگے پیچھے کرا، کیا بچنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کی دیانت داری کا امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. تیرا شیطان تو بڑا مضبوط ہے، ہر چیز میں ٹیڑھا ذہن نکالتا ہے. لینے کی بات ہے، چلو جعلی سرٹیفکیٹ نکال رہو، مل جا رہا حکومت سے، لے لو. یہ دنیا داری کی فکر ہے. تھوڑی فکر میں تبدیلی آ جائے تو پھر دین زندہ ہو جائے گا. اللہ نے اعلان کیا، تم کبھی ذلیل ہو کر نہیں سکتے، تم غلام بن کر رہ نہیں سکتے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کی ہے. مگر ہماری شرط اول کھانے والی بات پوری ہو جائے، بہت آگے بڑھ جائے گی. لیکن ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ جو تھے 6 لاکھ سے زیادہ جو تھے، اللہ نے بچایا. جتنے مخالفین تھے ایک ساتھ ختم کیا. جنگل کی طرف جانا کدھر، درمیان میں سمندر آیا، پار کر کے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نکلوایا. کل کی تفصیل میں بتا دیا گیا. اللہ نے حکم دیا، تمہاری جاگیر سمجھو، جائیداد سمجھو. اللہ نے تمہارے حق میں لکھا تمہاری ملکیت ہے. ملک شام، بیت المقدس، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہاری جاگیر جائیداد ہے. لیکن تم لوگ چھوڑ کے چلے گئے نا، مصر میں آباد ہوئے نا. دو 300 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا نا. دوسری قوم آباد ہوئی، قوی ہیکل مضبوط اپنا وطن بنا لیے. 1 انچ کی حفاظت، اس کے لیے جان دینے اور لینے کے لیے تیار. فوجی تیاری کے ساتھ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اللہ نے تمہارا حق بنایا ہے اور تم کو آسانی سے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں سبب سے، سبب سے، سبب. سب کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو پھر تم کو کیا کرنا ہے؟ تمہاری وہی فکر کہ آزمائش کو، زندگی کے عمل کو، فکر کو جانچ پڑتال کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں. مگر ضد کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو بھی سن لیا، بتا دیا گناہ ہے تمہارا. پھر بھی مہربانی کرتے. 40 سال تک آسمان کے نیچے رکھا، ابر کو چھت بنایا. جب جب دھوپ آتی رات کی تاریکی میں، قدرت کی طرف سے ایک بڑی لائٹ لگ جاتی، ایک ستون نورانی. دن میں کچھ وہ ستون وغیرہ نہیں رہتا. پانی کبھی بھی ناغہ نہیں کروایا، پیور پانی. ہر ایک کو، کسی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی. کھانے کے لیے، دن بھر کھانے کے لیے جتنا کھاؤ کھاتے جاؤ. حکم دیا جمع نہیں کرنا. انسان حریص سے جمع کرنے کا، انسان حریص سے جمع کرنے کا. بعض کو دعوتوں میں خوب ٹکانے کی عادت ہوتی، کھاؤ 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 کھاؤ. ایسا موقع پھر کیسا ملے گا؟ حقیقی واقعہ ہے، ایسے واقع بہت ہیں، بہت. جم کے کھائے جاتے رات میں، یا مغرب کے بعد بول کے تہجد میں کھلاتے ہیں. اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. وہ ہوں گا یہ باتیں نہیں کرنا ہمیں. شہری لوگ اس پہ سب سے زیادہ مبتلا ہیں. پھر کہتے ہیں ہم شہری، ہم شہری. وہ بیچارے کو بہت زیادہ چھو گیا، پیٹ میں درد ہوا. بیوی ذرا ہوشیار تھی بیچاری. آج کل کے زمانے کی عورتیں نہیں ہیں. پورے علاج معالجے گھر کے اندر ہیں.
آپ کے باورچی خانے میں ہیں، احتیاط تدبیر پر ہیں، آج کوئی جاننا نہیں چاہتا، کرنا نہیں چاہتا، سب کو بول بلا کے میڈیکل اسٹور ہے نا، ہمارے گھر کا انہیں ہے نا، انہیں تو انہیں کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ کریں دو، بھیک مانے دو، چوری کر کے لانے دو، حلال کرنے دو، حرام کرنے دو، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ جنرلی عام طور پر یکا دکا بندے ہیں، یکا دکے بندے ہیں۔ یہ 52 سال میں میرے پاس ایک بھی کیس نہیں آیا۔ یہ کیس آیا، یہ گھر میں میرا شوہر ایسا ستا رہا۔ ایک کیس تو عجیب بھی آیا میرے پاس، دن بھر بیچارہ سائیکل پر مارتا کرتا، محنت کرتا کرتا آیا، انہیں لانے بد دینا، آتے آتے 1 ڈزن موز خرید کے لے کر آیا۔ اس کی بیوی آ کر مسجد میں میرے پاس شکایت کری، آ کر بیوی کے سامنے بیٹھا، انہیں بیٹھی، سامنے پورے 12 موز رکھے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، وہ شاید کھانے میں کیا دیر تھی، وہ بیچاری نے کیا لی نہیں، بات کرتے ہوئے ایک ایک موز چھلتے جا کھاتے جا رہا، انہیں خاموش دیکھتے بیٹھی بیچارہ پورے 12 موز کھا گیا۔ محنت کر کے پسینہ ٹپکا کر آیا تھا، اب وہ شکایت لے کر آئی، مجھے کھاؤ کر کے کیوں نہیں بولے؟ مجھے بھی آپ بھی لیجیے نا، نہیں بولے، اب یہ شکایت لے کر آئی۔ ایک عورت فوراً اسی وقت جھگڑا چلا ہے، آتے پتے نہیں تھا، کیا کرتے جا کے ڈھونڈ کے آتے۔ یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے۔ میں عشاء پڑھ کے نکل رہا ہوں، فوراً آٹو مارے، فوراً پس میں سے 1 لاکھ روپے کی گٹی نکالی، یہ پہلے آپ پکڑو، اس وقت میرے شوہر کو برباد کرنا ہے، کوئی عمل یہ کر کے بتاؤ۔ ارے میں بولا یہ کیا بات ہے، 1 لاکھ روپے لے لیجیے۔ 15 سال پہلے کے 1 لاکھ الگ ہوتے ہیں، آج کے 1 لاکھ تو لات مارے جیسے رہتے ہیں۔ ہاں، 1971 میں نے 12 گرام تولے والا سونا 125 روپے میں خریدا پیور۔ آج جو 50,000 60,000 میں جو مل رہا وہ پیور سونا نہیں ہے، اب وہ سرٹیفکیٹ غلط ہے، دھوکہ ہے۔ ویلو جو تھا، جبکہ باتیں الگ ہیں۔ کوئی جھگڑے آئے تو آپسی تو میں کے جھگڑے آتے ہیں، لیکن آج تک کسی بیوی نے یا کسی مرد نے یہ نماز کی پابند نہیں، وہ اس کی پابند نہیں، اس کے چیزیں گھر میں اٹھنے بیٹھنے کی بھی شریعت ہے، کھانے پینے کے طریقوں کی شریعت ہے، سونے سے پہلے بستر کو کس طریقے سے اہتمام کرنا ہے اس کی شریعت ہے، طہارت خانے کو جانے کی شریعت ہے، استنجا کرنے کے طور طریقوں کی شریعت ہے۔ یہ کوئی مسئلہ آج تک نہیں آیا۔ تم بدماش ہے تو ہم بدماش، تم غنڈے ہے تو ہم غنڈوں کی بیوی، تم بے دین ہے تو ہم بھی بے دین، آمنا صدقنا، یہ کیا بات ہے؟ ہر شادی کے اندر دینداری والی کیفیت کو جانچ پڑتال کرو، حسن کو، مال کو، رنگ کو، روپ کو، ہائٹ کو، 2nd 3rd 4th پوزیشن میں رکھو اس کو، یہ کیفیت کو لے کے رکھو، کمائی دھمائی کی مت کرو۔ آج ہر ایک ماں باپ کیا کریں گا پوٹا، کس بنے میں ہم کرنا؟ ارے اللہ تعالیٰ پہلے رزق کو، اسباب رزق کو بنا کر پیدا کیا، مطالب ہم کو نہ کو دو، یہ کہاں سے نکل؟ نتیجے میں اس کو برباد۔ اتنی شیطانی محبت غیر ضروری، موبائل کہیں کو، بچوں کو کہیں کو موبائل،
دو چھوٹا موبائل، چھوٹا فون دو نا، کمنگ گوئنگ والا فون آیا کرے، کئی کو موٹا ہونا، اسمارٹ ہونا، فلاں ہونا، یہ کہاں سے نکالے؟ کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس اعلیٰ عہدے پہ پہنچا یا ڈگری کے اونچے امتحان اس پر چلا، کیا اس سے انہیں یہ کرتا ہے؟ چاہتے نہیں ماں باپ بھی، جو کر رہا تو بہت اچھا ہے. ارے اولاد نہیں پوچھو تو جاؤ چورس سے بیٹھو، مانگو بھیک. اولاد نہیں سنے تو اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کرے تو بولو. یہ کہیں کی جھوٹی محبت، یہ کہیں کی جھوٹی عزت و تعظیم. ان لوگوں نے سب ہونے کے بعد 40 سال تک میدان تیم رہے، ایک ہی چیز کھاتے کھاتے اکتا گئے. بار بار یاد آتی. کیا یاد آتی؟ ادرک یاد آ رہی، لہسن یاد آ رہی، مسور کی دال یاد آ رہی، ترکاری یاد آ رہی، تلن یاد آ رہا، بلن یاد آ رہا. اکتا گئے. اللہ نے فرمایا ارے کم وقت ہو، اتنی بہترین جس میں کبھی بیماری بھی نہیں تم کو، کبھی کسی چیز کا سائیڈ افیکٹ نہیں، آرام سے اللہ اللہ بولتے رہو. موسم گرما کی تکلیف بھی نہیں. قدرتی اے سی کا نظام کر دیا گیا، سرما میں انتظام کر دیا گیا، اندھیرے میں انتظام کر دیا گیا، تیز موسلادھار بارش میں انتظام کر دیا گیا، قدرتی طور پر کھانا دے دیا گیا، پانی دے دیا گیا، تو میں کے جھگڑے ختم کر دیے گئے. کوئی موقع مل رہا ہے نہیں حسد کرنے کا، نفرت کرنے کا. نہیں رہنا چاہتا انسان. تو آخر بولے ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ دعا کو بھی تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن طریقہ تو دنیا کی ہر چیز کو پانے کے لیے سبب کے ذریعے سے بننا. شادی کر کے لاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کھلا رہے ہیں. آپ میں کیا طاقت ہے کھلانے کی؟ انہیں اپنا رزق لے کر آئی ہے، اللہ نے اس کا رزق کھایا ہے، لیکن بینک آپ کو بنایا ہے. میں نہ آپ سے کرواتا فلاں کرتا، آپ کے ہاتھ میں منتقل کرتے ہیں اسباب کو. آپ سمجھیں کہ میں پال رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا. انہیں اپنی قسمت کا لے آ رہی، انہیں زیور بھی لے رہی تو اس کی اپنی قسمت کا لے رہی. قدرت نے لکھا ہے، اس کے اسباب آپ کے پاس دیتے ہیں. اس لیے عرب تو یہ کہہ دیتے ہیں العروج بالفروج. وہاں میرا حدیث نہیں ہے. جو بھی آگے بڑھا ہے، گھر خوش و خرم رکھا ہے، وہ شادی کرنے کے بعد بیویوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب نے بولا میں باہر جا کے کمایا، غلط فہمی. میں وہ محنت کر کے کمایا، غلط فہمی. میں ٹیوشن کر کے کمایا، غلط فہمی. اصل زندگی تو جبھی شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کے مطالبے کرتے فرمایا ہم نے کہہ دیا اس وقت بھی ٹھیک ہے، جانا چاہتے ٹھیک ہے، شہر کو جاؤ. اس سے پہلے کیا ہوا؟ پوری روشنی، 50 کلومیٹر کا ایریا، روزانہ ارادہ کر کے نکلتے. انسان کے اندر شرارت، سیدھا جائیں گے، یہ ایریا کو پار کر کے جائیں گے. صبح سے شام تک چلتے 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 نکل جائیں گے. تھکان ہے تو لیٹتے، آنکھ کھلی تو جس پوائنٹ سے نکلے تو وہیں پر رہتے. ایسا گول دائرہ ہے. چلتے 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 لیٹ گئے، اٹھے تو ارے یہاں سے تو نکلا تھا میں. پورے 40 سال ایسا ہوتا رہا. اسی چیز کو سورہ رحمان نے فرمایا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. ارے نافرمانو، کرنا ہے نافرمان کرو، اجازت ہے. شرط کیا ہے؟ ہماری جو حدود ہے نا،
جو کائنات بنائے نا، اس سے باہر جا سکتے تو جاؤ، باہر کا تو تصور ہے بھی نہیں اور تم جا بھی نہیں سکتے، لا تنفذون، پار ہو بھی نہیں سکتے تم، ادھر پار کرنا ہے تو اللہ ہی پار کرانا ہے، الا بسلطان، رہنا اسی زمین پہ، کھانا اسی کا دیا ہوا، پھر اس کو ماننا کیوں نہیں، اس کے طریقے کو لینا کیوں نہیں؟ اس کے نمونے میں یہ بھی بتلا دیا، 40 سال تک ایریا متعین کر دے کر پرانے شیوخ پورے مرے، ان کی اولاد بھی ہوئی، وہ بھی بڑے ہوئے، جوان ہوئے 40 سال میں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس بستی میں چلے جاؤ۔ خریا کے معنی شہر، اصل معنی خریا عربی کے اندر آتا، خریا کے معنی جہاں لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، پبلک بہت ہے۔ یہ کام عربی میں گاؤں میں بھی کیا لوگ نہیں ہیں؟ ساری دنیا کے شہروں کا سب سے بڑا شہر اللہ نے فرمایا ام القریٰ، مکے کو۔ ہر وقت، ہر لمحہ، سال کے 12 مہینے، رات ہو کہ دن ہو، آپ جائیے دیکھیے، آپ ہر ملک کا آدمی ہے، ہر ملک کی عورت ہے، یہ اور بات ہے کہ جا رہے آ رہے آ رہے جا رہے۔ کوئی دنیا کا ایسا شہر ہے تو بتاؤ، آپ پکنک کو گئے وہ الگ بات ہے، فلاں گئے۔ دنیا جو گول ہے، ہر حصے کا شخص موجود ہے، صرف حج ہی میں نہیں، ہر وقت ہے، تعداد کم زیادہ الگ بات ہے، جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ ام القریٰ، اللہ نے ان کو اشارہ کیا، یہاں خریا سے بیت المقدس، ملک شام، پیلسٹین، اسرائیل، یہ سب ملک شام کا حصہ۔ اب یہ ٹکڑے کر لیے لوگ۔ دوسری بات، شہر میں ابھی بھی کہیں کہیں ذرا سا ہر چیز کو مٹا دیا گیا۔ اس وقت کی دنیا ابھی 50 سال پہلے تک بھی، ہمارا حیدرآباد بھی دروازوں میں گھرا ہوا تھا، گولکنڈہ دروازہ، دلی دروازہ، نبی پورہ دروازہ، پوری بستی کے اوپر کنٹرول، شام ہوتی دروازہ بند، کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، ساری دنیا ایسی تھی۔ اب دروازوں کا مطلب نہیں رہا، کیوں؟ ہیلی کاپٹر نکلا، پلین نہ نکلے۔ اب نوعیت بدلی، اب نوعیت بدلی، 1950 کے بعد سے نوعیت بدلی۔ شہر کے بھی کئی دروازے، ہمارے شہر کے بھی، اگر آپ باہر بھی گئے تو پھر آ نہیں سکتے تھے، ہر دروازے میں بڑی فوج، ساری چیکنگ ہوتی تھی، تفتیش ہوتی تھی، سزا کے لائق ہے تو سزا جاری ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیت المقدس، اس شہر کے بھی 8 دروازے تھے، 8 دروازے تھے، چونکہ یہاں دروازے کا ذکر آ رہا، 8 دروازے تھے، اس میں سے دوسرا دروازہ۔ اور ایک بات سمجھانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، بعض بڑے بڑے مقامات یا شاہی محل فلاں فلاں ہے، بعض کے عام پبلک کو آنا ہے تو ایک الگ ڈور رکھتے ہیں، چھوٹا ڈور رکھتے ہیں، کیوں؟ آپ یوں کر کے تاکہ سینہ تنا کے متکبرانہ مغرورانہ چال سے نہیں گھسنا، نیچرلی آپ وہاں آئے تو جھک کے، ارادہ نہیں بھی کرے تو جھک کے تعظیم سے آنا، ہاں تمہارے لیے داخلہ نہیں ہے۔ تو ان دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا دروازہ، اس کا نام بھی دیا حطہ، حطہ، حطہ نام رکھ دیے، آج کل حطہ نام ہے۔ اس وقت باب التوبہ تھا، اس وقت باب الخبہ نام تھا اس کا۔
اب یہ قرآن کا نام دینے کے بعد آج بھی اس دروازے کا نام باب الحطہ، اب جائیں گے تو دروازہ نہیں ملے گا، جب یہ قرآن کے نزول وغیرہ کے وقت پہ تھا بھی، شہر میں بھی تھے، اب دروازے ختم ہو گئے سب، بازے کی چپ رکھے بیکار سے۔ دبیر پورے کے پاس دیکھو ملے گا، لال دروازے کے نام سے مشہور ہے، وہاں تو دروازہ دکھتا بھی نہیں۔ گولکنڈے کے پاس ہے وہ دروازہ، چند ایک رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اس بستے میں چلے جاؤ، اب تم یہ چاہ رہے نا ہم جو اچھی بہتر غذا کا اہتمام کیے وہ نہیں چاہتے نا، ٹھیک ہے اب پوری آل راؤنڈ پرمیشن دیتے ہیں، تمہاری مرضی، کیا چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ، یعنی ہم جائز کر دیا آپ کے لیے۔ لیکن جب جاتے ہیں تو اس میں داخل ہونا ہے تو ایک شرط ہے، یہ مطالبہ کر کے اچھی چیز چھوڑ کے یہ کر رہے ہیں، رب کے سامنے یہ نافرمانی ہے، گستاخی ہے، معافی مانگو۔ معافی دل سے بھی مانگنا، معافی اپنی حرکت سے بھی ظاہر کرنا۔ لہذا ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں جھکتے ہوئے جاؤ، عاجزی کے ساتھ جاؤ، سجدے کے معنی جھک جانا، یعنی احساس حکم خداوندی کی تعمیل کرو، سجدہ کرتے جھکتے ہوئے۔ لیکن پرمیشن مل گیا، دروازے کے پاس گئے، شرارت شروع ہوئی۔ وقولوا حطہ، حطہ حتیٰ یحطوا کے معنی گرانا، ختم کرنا۔ اے رب اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو اتار دے ہمارے بدنوں سے، یعنی معاف کر دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسی میں ہے اور تو کے درمیان میں نون کا اضافہ کیا، ہنتا ہنتا ہنتا، 40 سال سے خواب دیکھنا، گیہوں 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 گیہوں، لال گیہوں ہونا ہمارے۔ اللہ نے کہا حطۃ بول کے داخل ہو جاؤ، بس تم تک کہتے چلے جاؤ، اب تک کے سارے گناہ کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اعلان بھی کر دیا اللہ تعالیٰ بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اگر اس پر عمل کرو گے، یہ اطاعت کرنے کی بنیاد پر تمہارے لیے نعمتوں میں بے حد و حساب اضافہ کرتے چلیں گے۔ تب اس امت کو سبق ہے، نعمت کی قدردانی کرو، شکر بجا لو، اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو دیکھو، کھاتے وقت پہ ایک دانہ بھی نیچے گرا پھینکنے میں ہرگز نہیں۔ آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے، آپ نے گرایا نا، کیوں گرا؟ آپ کی احتیاط نہیں ہوئی، کیوں احتیاط نہیں کرنا چاہتے آپ؟ جو بھی غذا کی چیز آئی، حکم ہے اکرم الخبز، پوری تعظیم کرو۔ اس لیے دسترخوان جمع دینے کے بعد آئیے ابھی آتے ہیں منع ہے، آپ تعظیم نہیں کریں رزق کی۔ صحیح طریقہ ہے کہ بٹھائیں گے پھر سپلائی کریں گے، آپ انتظار کریں گے رزق کا، رزق آنے کے بعد آپ رزق انتظار نہیں کریں گے آپ کا۔ شریعت کا حکم ہے، کیا بڑی چیز ہے، یہ سمجھ کے اہتمام کرے تو اللہ والا بن جاتا۔ 2 نوالوں میں برکت 15 نوالوں کو دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ تربیت ہونا ہے خالی ہے، اب اس سب کو چھوڑ کے دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں مشغول کرنے کے لیے بیسوں طریقوں سے آپ کو 2-4 کر رہی ہے۔ اللہ کے ہم ایسے نیکی پر قائم رہنے والے کے لیے اضافہ کریں گے۔ یہی مضمون اسی آیت کی تفسیر تکمیل آیت نمبر 59 جو اس کے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ رہ گئی ہے، کل اس کی تکمیل کریں گے۔ وآخر دعوانا